آج میں نے موقع کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ مبارک ہستی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ایسا شرف عطا فرمایا کہ کائنات میں ایسا اور شرف اللہ رب العزت نے کسی اور مبارک ہستی کو عطا نہیں فرمایا، اور وہ مبارک صفت ہے اور خوبی ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بے مثال، آپ کا کلام بے مثال، آپ کا زمانہ بے مثال، آپ کی ازواج بے مثال، آپ کے اصحاب بے مثال، اور پھر آپ کی اولاد سب سے بے مثال۔ اور قربان جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹیوں سے نوازا، تو ایک ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 4 بے مثال بیٹیوں میں سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں جس ایک محبوب رفیق اور صحابی کے عقد میں دے دی، اس ذات کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، آپ اندازہ کیجئے کہ 2 تھیں، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آپ فرماتے تھے، اے عثمان تو مجھے اتنا پیارا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے اے عثمان تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ شان ہر صحابی کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص قربت ہے، ہر صحابی کو آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، ہر تعلق کی ایک الگ شان ہے۔ بھئی آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کریں تو شان وراء الورا، آپ سیدنا فاروق اعظم کا تذکرہ کریں تو شان وراء الورا، آپ سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی طرف چل پڑے تو وہ ایک الگ کائنات ہے۔ الغرض 1.25 لاکھ صحابہ کرام ہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا تھا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کا بھی دامن تھام لوگے اللہ تمہیں ہدایت کی نعمت عطا فرما دے گا۔ اب حاضرین محترم، یہ اتنے 1.25 لاکھ صحابہ کرام، ہر ایک کو الگ الگ شان ملی، مگر یہ شان کہ اپنی 2 لخت جگر، اپنی 2 بیٹیاں ایک ہی شخص کے عقد میں دے دی ہیں، یہ شان اللہ رب العزت نے کسی اور صحابی کو عطا نہیں فرمائی۔ آج کا تذکرہ ہم انہی کا کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کی شہادت 18 ذی الحجہ کو ہوئی اور آج 15-16 ذی الحجہ ہے، اسی مناسبت سے ہم آج ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آئیے میں ابتدا کر رہا ہوں ان کے تعارف سے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ 6 عام الفیل، آپ لوگوں نے ایک بڑا معروف سا واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ ابرہا نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا، اور وہ حملہ آور ہوا خانہ کعبہ پر، اور اس نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا معاذ اللہ، مگر فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھئی اگر کوئی مٹانا چاہے خدا کے گھر کو تو پھر وہ حفاظت کرنے کے لیے کیسے آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ابابیلوں کو حکم دے دیا، ابابیلو وہ تو سب سے بھاری بھرکم مخلوق لے کر آیا ہے، میں سب سے کمزور مخلوق ابابیلو تمہیں بھیجتا ہوں، جاؤ اور اس کے ہزاروں ہاتھیوں پر مبنی لشکر کو طے کر دو اور بتا دو کہ الحکم للہ، اس کائنات میں اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، میں رب العالمین کی ذات ہے۔ حاضرین محترم، اب کیا ہوا تو وہ جو واقعہ
عام الفیل، اسے عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال۔ اس واقعے کے 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 575 عیسوی میں ہوئی۔ اب ہے 2025 عیسوی، تو 575 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک 86 سال کے قریب اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کو ذی-النورین کا لقب ملا، اور ذی-النورین کا مطلب ہے 2 نور والا۔ تو 2 نور والے کیسے ہوئے؟ کیونکہ آقا کی 2 لخت جگر، کیا آقا کی 2 لخت جگر آپ کے نکاح میں آئیں۔ کائنات آپ کو ذی-النورین 2 نور والا کہتا ہے۔ ارے قربان جاؤں، جس کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آ جائیں وہ 2 نور والا ہو جائے۔ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اس کے نور اور روشنی اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حاضرین محترم، اگلی جو خوبصورت نشانی اگر آپ کے نسب کو دیکھا جائے تو آپ کا نام ہے عثمان، آپ کے والد کا نام عفان، ان کے والد کا نام ابو العاص، ان کے والد کا نام امیہ، ان کے والد کا نام عبد شمس، اور ان کے والد کا نام عبد مناف۔ اب آپ نے یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے، عبد مناف۔ اگر ہم آپ کی والدہ کے نسب کو دیکھتے ہیں تو آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت قریس بنت ربیہ بنت حبیب بن عبد شمس اور بنت عبد مناف۔ اب ذرا قربان جاؤں، یہ جو لفظ آپ نے سنا عبد مناف، اگر ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ نسب ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک آتا ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو آپ کے شجرہ نسب میں بھی عبد مناف کا نام آتا ہے۔ اس ساری بات سے پتہ کیا چلا کہ جو شجرہ نسب تاجدار کائنات کا تھا وہی شجرہ نسب حضرت عثمان غنی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ یار یہ کم شان ہے۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے صحابہ پر تان کرتا ہے، میرے صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے اور ان پر لان تان کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں، میں اس پر لعنت کرتا ہوں، اللہ رب العزت ان پر اپنی لعنت نازل فرماتا۔ حاضرین محترم، اور پھر بالخصوص سوشل میڈیا پر گزشتہ 1-1.5 سال سے یہ لہر چل پڑی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت زیادہ باتیں کی جانے لگی، اور معاذ اللہ یہ کہا گیا، یہ جملے بولے گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، جنگ جہاد چھوڑ کر۔ غزوہ احد میں یہ تو بھاگنے والوں میں تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ بھئی ایک انسانی فطرت ہے کہ آپ نے، اب قربان جاؤں میں ذرا اس سے پہلے ایک اور بات عرض کر دوں کہ آپ کی شان اور عظمت تو یہ ہے کہ آپ اگر کسی غزوہ میں نہ جائیں، بولیے کیا جملہ میں نے بولا، کسی غزوہ میں نہ بھی جائیں، جیسا کہ غزوہ احد ہوا، اور غزوہ احد میں آپ کی زوجہ بیمار تھیں، آقا علیہ السلام نے آپ کو فرمایا کہ آپ خیال رکھیں، گھر میں رہیں، ہم جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے اب انہوں نے پیچھے خیال رکھا۔ جب صحابہ کرام غزوہ بدر جیت کے واپس پلٹ رہے ہیں، ادھر آقا علیہ السلام کے یہ محبوب صحابی اور خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کو دفنا رہے ہیں۔ قربان جاؤں یہ منظر آقا علیہ السلام تک پہنچا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ میرا عثمان جنگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا، لیکن آپ نے ہمیشہ اس کو غزوہ بدر کے ان صحابہ میں شامل کرنا ہے جو وہاں جا کے جنگ کر کے جیت کر آئے ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے صرف یہی نہیں بلکہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو آقا علیہ السلام نے جس طرح باقی بدری صحابہ کو مال غنیمت عطا فرمایا، حضرت عثمان غنی کو بھی مال غنیمت عطا فرمایا۔
اب اندازہ کیجئے کہ گئے نہیں بھئی، اگر حضرت عثمان غنی تو وہ ہیں کہ جو جائیں بھی نہ تو انہیں بھی اللہ جانے والوں کی طرح شمار کرتا ہے، تو غزوہ احد میں تو آپ گئے، اور صرف گئے نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیز لگا دی تھیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اور نوجوان نسل اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ریکارڈنگز جاتی ہیں۔ میں اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ ذہنوں میں بات ڈال دی گئی، اور یہ جملہ بول کر کہ وہ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بھاگ گئے تھے، اور ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی جاتی ہے۔ پہلے نمبر تو بات یہ ہے کہ یہ معاملہ یاد رکھ لیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے نہیں ہیں، ہم پر تو کتابوں میں اس بات پہنچی، دیکھنے والے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ خود موجود تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ان سے بھی بڑھ کر اللہ خود دیکھ رہا تھا۔ اب پھر کیا ہوا؟ ہم کسی ٹھیکیدار کی بات کو نہیں مانیں گے، ہم یا آمنہ کے لال کی بات کو مانیں گے یا رب العالمین کی بات کو مانیں گے کہ انہوں نے کیا کیا۔ اب ہوا یہ تھا، میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ نہیں تھا، مگر ضمناً بات آ گئی، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب ہوا کیا، غزوہ احد میں جب جنگ جاری تھی اور پہلا معرکہ ہوا اور مسلمان جنگ جیت گئے، جیسے ہی جیت گئے اور کفار و مشرکین بھاگ گئے، جب بھاگ گئے تو مسلمانوں کو لگا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں۔ اس میں کچھ نئے مسلمان بھی تھے جو نئے ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے، بھی انہوں نے سمجھا جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک درے پر کوئی 50 سے زائد صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب تک میں نہ کہوں آپ لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے بھی سمجھ لیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، انہوں نے بھی اس درہ کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو جو کفار اور مشرکین تھے وہ راستہ پلٹ کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ حاضرین محترم، اب حملہ آور ہوئے، ادھر مسلمان ابھی وہ جو صحابہ نئے تھے اور مسلمان وہ مال غنیمت میں، انہوں نے حملہ کر دیا، تو ایک لمحے کے لیے جنگ کا جو کاسا تھا وہ پلٹ گیا، اور اسی دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک بھی زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ مشہور ہو گیا کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اب جب وصال کی خبر عام ہو گئی، کیونکہ آقا علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے، عام ہو گئی، تو اس سچویشن میں صحابہ کرام نے واپس جانا شروع کر دیا۔ اب یہ ایک فطری عمل ہے کہ جب بات ہی ختم ہو گئی، جب آقا علیہ السلام ہی موجود نہیں رہے، تو جب چلے گئے تو اب ان صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ہم انکار نہیں کرتے، مگر یہ عمل کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے، یہ فطری عمل ہے۔ چلے جیسے ہی گئے تو پھر خبر پہنچی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں، اور آپ پر غشی طاری ہوئی تھی اور رخسار مبارک زخمی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر حالات ٹوٹلی بدل گئے۔ اب جب بعد میں پتہ چلا تو قربان جاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، ہاں بولیے ماشاءاللہ، میں اب آپ کو عظمت سنانے لگا ہوں، اور بڑی محبت کے ساتھ یہ ذرا عظمت سنیے گا۔ یہ آیت نمبر ہے 155 سورہ آل عمران کی، صرف میں نمبر بتا رہا ہوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 155۔ قربان جاؤں کہ وہ صحابہ جو بھائی مطلب اپنا مال لٹا رہے ہیں، اپنی جان لٹا رہے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، جنہوں نے 13 سال، یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے مسلمان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو 23 سال ہیں، اس پورے عرصہ میں کسی ایک دن بھی بے وفائی نہیں کی۔ انہوں نے اس لمحے بھاگنا تھا؟ نہیں بھائی، وہ تو ایک فطری عمل تھا، اس سچویشن میں آپ چل پڑے کہ بات ختم ہو گئی ہے، جنگ ختم ہو گئی، لیکن قربان جاؤں کہ گئے فطری عمل کے طور پر، مگر آ کے پھر بھی آقا کی بارگاہ میں بھی معافی مانگ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی مانگ رہے ہیں، اور صرف معافی مانگی نہیں بلکہ اللہ نے آیت اتاری 155 سورہ آل عمران کی، اور واضح طور پر اعلان کر دیا کہ وہ صحابہ جو اس غلط فہمی میں چلے گئے تھے
میں رب بھی ان سے راضی ہو گیا ہوں، میرا محبوب بھی ان سے راضی ہو گیا ہے۔ بھئی جن کی معافی کا پروانہ اللہ اور اس کا رسول عطا کر دیں، آج 14ویں صدی میں اٹھ کر ملا اور سوشل میڈیا پر ویورشپ لینے کی خاطر اور ڈالر کمانے کی خاطر، کیونکہ آپ یہ بات جانتے ہیں نا کہ جب آپ کوئی لڑائی جھگڑے والی بات کریں تو اس ویڈیو کے ویوز بھی زیادہ آتے ہیں، آپ سیدھی سیدھی بات کریں نا تو کوئی نہیں سنتا، وہ جس میں لڑائی جھگڑا ہو، چیلنج ہو، ایک دوسرے کو للکارا ہو، وہ اس طرح کی ویڈیوز وہ ذرا خون گرماتی ہیں تو ان کو زیادہ سنا جاتا ہے۔ اب وہ انہوں نے پیسہ کمانے کی خاطر اتنی بڑی جسارت کر لی کہ صحابہ کرام پر بھی لعن اور طعن کرنے لگ گئے۔ خدا کی عزت کی قسم، ہم کسی ٹھیکیدار کی بات کو نہیں مانتے، ہم قرآن کی بات کو مانتے ہیں، یا آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہیں کہ آپ نے اعلان کر دیا اپنی زبان سے بھی اور خدا کے کلام سے بھی بتا دیا کہ وہ جو چلے گئے تھے انہوں نے آ کے معذرت کر لی ہے، اللہ نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا تو پھر آج دوبارہ ان بحثوں کو چھیڑنا، اس کا مطلب ہے دماغ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، اس میں خبط پایا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اب وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت، میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ کا شجرہ نسب، وہ حضرت عبد مناف، آقا کا شجر نسب بھی حضرت عبد مناف، اور اس سے بھی اگلی بات کیا بتاؤں، بڑی خوبصورت کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوصاف بیان کیے نا، تو صحابہ کرام میں سے میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ کسی صحابی کا اخلاق کس نبی سے ملتا تھا، کسی صحابی کا اخلاق کسی نبی سے ملتا تھا، کسی کا کسی سے ملتا تھا۔ جب آقا نے اپنا تعارف کروایا نا، فرمایا میرے اخلاق اور میرے جد امجد ابراہیم کے اخلاق ایک جیسے ہیں۔ اچھا، اب ایک حدیث یہ سن لی، اب ایک حدیث اگلی سنو، اور ان دونوں کو ملا کے ذرا لطف لیجئے گا کہ حضور کے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور یہ 18 ذی الحجہ کو کون شہید ہوا اور کیسے شہید ہوا، کس شان سے شہید ہوا۔ میں اس طرح بعد میں آتا ہوں، ذرا اب اگلی حدیث سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے جب اپنی لخت جگر حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نا، میں جو مضمون، چونکہ وقت نہیں مجھے ملا، میں اینڈ پر بتاتا ہوں، تو میں جو ذہن میں مضمون ایک بنایا تھا وہ نہیں، اب سارا نیا چل رہا ہے، تو آپ ایک کسی اور گلی میں مضمون چل پڑا ہے۔ اب ذرا سنیے محبت کے ساتھ، آقا علیہ السلام نے اپنا بتایا نا کہ میرے اخلاق میرے جد امجد حضرت ابراہیم سے ملتے ہیں، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے کیا تو آپ نے جاتے ہوئے بیٹی کو ایک نصیحت کی، بڑی ایمان افروز نصیحت ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، یہ عثمان ہیں جن کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں، ان کا ادب کرنا۔ یہ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ باقاعدہ مائیں والدین وہ نصیحت کرتے ہیں، کو گل ہوئی تو دسی ذرا ویکھ لیں گے، ازی کو ماڑے نہیں ہیں، اور پل پل کی خبر دینی ہے۔ جیسے آپ نے کوئی لڑکی اپنی بیٹی نہیں بھیجی، کیمرہ بھیج دیا ہے کہ آپ نے پل پل کی خبر۔ اب وہ دیکھ کہا ان کا ادب کرنا، عزت کرنا۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ عثمان وہ ہے کہ میرے 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی ایک کے اخلاق اتنے میرے جیسے نہیں ہیں جتنے میرے عثمان کے میرے اخلاق جیسے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ہر صحابی کی الگ شان ہے، مگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا عظمت اور شان عطا فرما رہے ہیں۔ بھائی جس کے اخلاق یہ ہوں
وہ بھاگ جائے گا؟ ہائے، وہ بھاگے گا نہیں، چلتے ہیں صلح۔ اچھا میں وہ حدیث ذرا مکمل کر لوں، اب ذرا سنیں، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے اخلاق میرے جد امجد ابراہیم جیسے، میرے عثمان کے اخلاق میرے جیسے۔ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظمت، وہ رفعت، وہ بلندی اور اخلاق میں وہ اعلیٰ مقام عطا کیا تھا کہ آپ کا اخلاق آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بھی تھا اور آقا کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا بھی تھا۔ حاضرین محترم، یہ اتنی عظمت اگر انہوں نے بھاگنا ہی ہوتا تو ذرا چلتے ہیں صلح حدیبیہ، وہاں بھی اللہ نے ان کی شان میں قربان جاؤں قرآن کی آیت اتاری، جن کی شانوں میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ قرآن کی آیتیں کیا ہیں، یہ اللہ کی شان کے لائق اس کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں۔ یہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن وہ الفاظ ہیں جو اللہ کی اپنی شان کے لائق اس کی زبان سے ادا ہوئے ہیں اور قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ حاضرین محترم، اب وہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو کیا ہوا، جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو کفار اور مشرکین نے مکہ کی حدود میں آپ کو داخل نہ ہونے دیا۔ 1400 یا 1500 صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اب مکہ کی حدود سے پہلے ہی ایک پوائنٹ ہے حدیبیہ، اس جگہ پر درخت کے نیچے آقا علیہ السلام نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب وہاں پر ایک ایگریمنٹ ہوا کفار اور مشرکین کے ساتھ، اور وہ ایگریمنٹ کیا ہوا کہ جی اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، آپ اگلے سال آئیں گے دوبارہ اور پھر آ کر آپ عمرہ ادا کریں گے، اس سال آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اب آقا علیہ السلام ایگری ہو گئے، لیکن اب ایگری ہوئے تو صاف ظاہر ہے معاہدہ طے ہونا تھا۔ آقا علیہ السلام کی طرف سے جو نمائندہ بن کر صحن کعبہ میں گئے وہ کوئی اور نہیں تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ جب گئے تو وہاں پر بات طویل ہو گئی، اور ادھر پیچھے صحابہ کرام نے اور آقا علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ حضرت عثمان غنی کو شاید کفار اور مشرکین نے اندر شہید کر دیا ہے کہ وہ ابھی تک واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ اب جب دیر اور ہو گئی تو تشویش بڑھ گئی باہر صحابہ کرام میں کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، اتنی دیر ہو گئی آئے نہیں ابھی تک۔ وہاں پر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک بیعت کی، معاہدہ کیا کہ اس وقت تک پلٹ کر نہیں جائیں گے جب تک ہم اپنے بھائی عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے۔ ادھر باہر اب 1500 صحابہ کرام اب ہاتھوں پر ہاتھ رکھے معاہدے ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام، اور ذرا سنیے محبت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ہاتھ نیچے، سب سے اوپر آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک رکھا اور فرمایا انما یبایعون اللہ۔ اب ذرا محبت کے ساتھ یہ جملے سنیے گا، قرآن کی آیت ہے اور آقا علیہ السلام کا فرمان، دونوں مکس کر کے عرض کر رہا ہوں۔ اب سب سے اوپر آقا علیہ السلام کا ہاتھ، تو جو اوپر ہاتھ تھا نا، قرآن کہہ رہا تھا ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہاں سے ذرا اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اندازہ بھی لگائیے کہ اللہ فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو سب صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ ہے نا، یہ کسی اور کا نہیں ہے، ظاہراً مصطفیٰ کا تھا۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، یہ دکھنے میں تو محمد مصطفیٰ کا ہے، حقیقت میں یہ خدا کا ہاتھ ہے۔ یہ فرما رہے اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ ذرا اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ تو لگائیے ہیں۔ یہاں ہم ساری زندگی ہمارے جیسے تھے، بس ہم اسی میں ساری زندگی گزار کے چلے جائیں۔ اب اچھا میں اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں، جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا، بھاگے نہیں۔ اب ذرا سنیے، وہ جرت اور بہادری کا پیکر تھے، تنہا اندر گئے،
اچھا ادھر باہر یہ معاملہ اور ہے، اور ساتھ آقا فرما رہے ہیں یہ جو اوپر ہاتھ ہے نا، اللہ فرما رہا ہے یہ ہاتھ میرے محبوب کا نہیں میرا ہے، اور آقا فرما رہے ہیں یہ ہاتھ میرا نہیں یہ عثمان کا ہے۔ اب جس ہاتھ کو آقا عثمان کا ہاتھ کہیں، اس ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ قرار دے رہا۔ وہ بھاگے گا جس کو اتنی عظمت اور اتنی شان مل جائے۔ اچھا اب یہ تو معاملہ باہر ہو رہا ہے، اب ذرا اندر بھی سنے کہ کیا ہوا۔ واہ واہ واہ، میرا یہ ٹوٹل موضوع نہیں تھا، آپ نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا کہ میں نے ایک دفعہ بھی ادھر نہیں دیکھا، ساری بات نہیں چل پڑی ہے آپ کی محبت اور ذوق کو دیکھ کر۔ اور یہ ذرا حاضرین محترم، اب یہ معاملہ باہر ہے کہ باہر کے ساتھ سے عثمان کا معاملہ چل رہا ہے، اور اندر کیا ہے؟ اندر ٹوٹلی معاملہ یہ کہ ادھر معاہدہ چل رہا ہے، اور کفار اور مشرکین کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے عثمان باقی تو آئیں گے اگلے سال، تم آئے ہوئے ہو، تم میں ہم اجازت دیتے ہیں تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی ہوتا، اسے موقع ملتا کہ سینے کعبہ کا طواف کر لو تو وہ کرتا یا نہ کرتا؟ وہ تو کہتا کہ بھائی موقع ملا ہے کر لوں، مگر ذرا عثمان کا محبت، عثمان کا عشق، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جذبہ سنیں۔ آپ نے فرمایا مانا کہ خانہ کعبہ ہے، مگر ہم خانہ کعبہ کو کیا جانتے تھے؟ ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے ہیں، اگر وہی نہیں کر رہے تو میں نے کر کے کیا کرنا؟ آپ نے ان کو جواب دیا، فرمایا واللہ خدا کی عزت کی قسم عثمان اس وقت تک خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا جب تک آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ نہیں کرے گا۔ حاضرین محترم، یہ عظمت، یہ شان اور یہ تعلق دیکھیے، ادھر کعبہ ہے، مگر یاد رکھ لیں یہ بات بڑی پتہ کی ہے، ایمان کی ہے، اور ایمان اسی شے کا نام ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ یار ہم نے تو نہیں دیکھا اللہ کو، ہم نے تو ایک زبان کو سنا، اور وہ زبان کسی اور کی نہیں تھی، وہ وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم نے پہلے ایمان اور یقین اللہ پہ نہیں رکھا، پہلے ایمان اور یقین آمنہ کے لال پہ رکھا۔ اب یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا کہ ادھر کعبہ ہے، طواف ہے، پتہ ہے کہ ہر لمحہ ہزاروں رحمتیں اللہ کی اتر رہی ہیں، مگر ان کی ایمان کعبے کی طرف نہیں گھومتے تھے، ان کے ایمان کعبے کی طرف گھومتے تھے، اور وہ ذات آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ یہی حال صرف حضرت عثمان غنی کا نہیں تھا، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سینے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے حجر اسود تک پہنچے، حجر اسود تک پہنچے، اور حجر اسود پر پہنچ کر آپ اس کو چومنے لگے، میں بخاری کے الفاظ بول رہا ہوں، چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، اور بوسہ دینے سے پہلے کہتے ہیں میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، یاد رکھ میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو حجر اسود ہے، جنت کا پتھر ہے، میں تو صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے ایک دن دیکھا تھا تجھے آمنہ کا لال چوم رہا تھا، میں بھی انہی کی ادا نبھاتے ہوئے تمہیں چوم رہا۔ یہ ایمان ہے، اور اس نعمت سے صحابہ کرام مالا مال تھے۔ آؤ صرف ایک بات عرض کر دیتا ہوں جو میں نے ذہن بنایا کہ میں آپ سے ذکر کروں، اور وہ بڑی ایمان افروز، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بولیے کیا قبول ہو جائیں؟ دعائیں قبول ہو جائیں۔ یہ روایت بڑی ایمان افروز ہے۔ دعا قبول کرنے کا طریقہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، اسی پر ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور یہ روایت کی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن
مسجد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوچ میں گم بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کے پاس سے گزرا اور میں نے انہیں سلام کیا. کیا کیا؟ سلام. مگر وہ اتنا گم تھے کہ انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. کہتے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ میرے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ سیدھے گئے اور جا کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لگا دی کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہے, میں نے بھائی عثمان کو سلام کیا ہے مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لمحے بلا لیا حضرت عثمان غنی کو اور بلا کے پوچھا کہ میرے بھائی کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے کہ سعد بن ابی وقاص آئے ہیں اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میں نے سلام کیا مگر میرے سلام کا جواب نہیں دیا. اس لمحے آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ میرے پاس سے گزرے ہیں کیونکہ میں ایک سوچ میں گم تھا. آپ نے پوچھا کس سوچ میں گم تھے؟ کہا میں اس سوچ میں گم تھا کہ جب وہ زمانہ تھا جو سب زمانوں سے اعلیٰ زمانہ تھا, جس زمانے میں وہ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور ہم ان کا دیدار کرتے تھے. اس زمانے میں ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے ایک بات بتائی تھی اور وہ بات مجھے یاد نہیں رہی, تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے جو آقا علیہ السلام نے فلاں موقع پر. تو آپ نے پوچھا کیا موقع؟ کہتے ایک دن آقا علیہ السلام بھی مسجد نبوی میں تھے, میں بھی آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ آپ نے نا ایک بات بتانا چاہی کہ دعائیں یوں قبول ہوتی ہیں. بس اتنا جملہ بولا, دعائیں یوں قبول ہوتی. اسی دوران ہی ایک دیہاتی آ گیا اور آقا علیہ السلام, وہ بات وہیں رہ گئی, طریقہ نہیں بتایا اور بات اس دیہاتی کے ساتھ شروع ہو گئی. کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ یہ طریقہ اگر میں آج جان نہ سکا تو بڑا نقصان ہو جائے گا, یہ میں نے پتہ کرنا ہے. کہتے ہیں آقا علیہ السلام اس بندے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اپنے گھر تک پہنچ گئے, مسجد نبوی سے اٹھے اور گھر تک پہنچ گئے. مگر وہ بات آپ نے نہ بتائی. میں نے آپ کی بات سننے کے لیے ایک دو مرتبہ اشارہ کیا, اپنے پاؤں بھی زمین پر مارے تاکہ آقا علیہ السلام کی توجہ ادھر سے ہٹے اور میری طرف ہو. وہ بندہ مل کے چلا گیا. آقا علیہ السلام اپنے در دولت پر پہنچ گئے. وہاں جا کے پوچھنے لگے عثمان کیا بات ہے, میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو, کیا ماجرا ہے, کیا بات ہے؟ میں نے اس وقت عرض کی حضور آپ ذرا دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ بتانے لگے تھے. پھر وہ بندہ آ گیا, درمیان میں بات رہ گئی, حضور آپ مجھے بتا دیجئے. کہتے ہیں میں وہ دعا, وہ سارا منظر سوچ رہا تھا, اب مجھے جا کے یاد آیا, اس لیے میں سلام کا جواب نہ دے سکا. میں گم تھا کہ میں پورا واقعہ یاد کر سکوں. اب مجھے یاد آیا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا اس لمحے آخر میں کہ ہاں وہ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ جو بندہ بھی یہ چاہے کہ میری دعا قبول ہو جائے, بولیے کیا, میری دعا قبول ہو جائے, اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, ابتدا کرے بسم اللہ سے, درود و سلام سے ابتدا کر کے. وہ حضرت یونس علیہ السلام, فرمایا مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام, وہ جو کلمات تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہا جو دعا کی ابتدا میں یہ جملے پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت ہر صورت حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا کے وسیلے سے اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے. تو یہ ایک عمل کی بات ہے, ہم اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا یہ خاص تحفہ ہے. حاضرین محترم, یہ حضرت عثمان غنی جن کو 12 سال کی گورنمنٹ کے بعد بلوائیوں نے, باغیوں نے آپ کی حکومت کو ختم کرنے کی خاطر آپ کو 40 دن تک محاصرے میں رکھا اور کھانا پانی اور سہولیات پہنچنے نہ دیں. قربان جاؤں, اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے کہ جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ کے خون کا قطرہ بھی قرآن کے اوراق پر گرا. جس عثمان کا قرآن کے ساتھ اتنا ناتا ہو, قربان جاؤں, وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے. مگر قربان جاؤں, امام ابو نعیم نے
اس حدیث پاک کو بیان کیا حلیۃ الاولیاء میں کہ جس دن آپ کا وصال ہونا تھا آقا علیہ السلام پہلے ہی خواب میں تشریف لائے اور لا کے فرمایا کل روزہ رکھنا اور روزہ رکھو گے مدینہ میں، مگر ہم آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ افطار تم ہمارے ساتھ کرو گے۔ یہ دیکھیے آقا علیہ السلام کا تصرف وصال کے بعد، آقا علیہ السلام کا تصرف کہ آقا علیہ السلام ایک ایک بات سے خبر ہے۔ اور بھئی یہ بات تو پہلے دن سے طے تھی کہ آقا علیہ السلام نے جن جن صحابہ کرام کی شہادتوں کے تذکرے اور خوشخبریاں اپنی حیات میں عطا فرمائیں ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سوشل میڈیا کی یلغار میں جو صحابہ کرام کے خلاف لان تان معاذ اللہ اور بد کلامی کی جاتی ہے، یاد رکھ لے یہ ایمان کی بربادی ہے۔ بولیے کیا؟ ایمان کی۔ ایسی ویڈیوز کو دیکھنا بند کریں جن پہ لکھا ہو اس طرح کے جملے، آپ کو دور سے تھمنیل بنا ہوا ہوتا ہے۔ میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، ایسی ویڈیوز کو دیکھنا بند کریں، ایسی ویب سائٹس کو بلاک کریں، ایسے چینلز کو دیکھنا ان سبسکرائب کریں، ان کو دیکھنے ایمان برباد ہوگا۔ یہ آج ایک چند معروضات جو خطاب کے دوران میرے ذہن میں آئیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اطلاع کے طور پر بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد ہم پرسوں رات کو واپس آئے، واپس گھر پہنچے تقریباً کوئی 2 بجے، فجر کی نماز کے بعد ہم سوئے تو کل صبح 8 بجے پرسوں ہم نے اپنے دادا جان کا 40ویں کا ختم کیا تھا پاک پتن میں، اور پھر کل صبح ابھی سو ہی رہے تھے کہ کال آئی اور پتہ چلا کہ ہماری نانی جان ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی پاک پتن میں۔ تو پھر کل ہم صبح کل دن 12 بجے ہم پھر دوبارہ پاک پتن گئے، اور کل مغرب کے بعد ان کا جنازہ تھا، اور رات کو بھی پھر اسی طرح جاگتے رہے، اور ابھی میں سیدھا مسجد میں ہی پہنچا۔ تو کوئی تیاری نہیں تھی مگر یہ چند ایک معروضات آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ آپ سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے دادا جان کے لیے بھی دعا کیجئے، اور یہ بزرگ خدا کی عزت کی قسم یہ خاندانوں کی رونق ہوتے ہیں، اور انہی کی وجہ سے خاندان جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ چلے جائیں تو یہ ایسے جیسے رحمت چلی گئی ہے، رحمت سے محرومی ہو گئی ہے۔ تو ہم تو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف میں ہیں کہ یہ بزرگ اور بالکل صحت و سلامتی میں تھے، یعنی میں پرسوں مل کے آیا ان سے پرسوں، اور کل پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت اس پورے محلے میں اہل مجلس میں جن جن کے اعزاء و قارب اور ہم سب کے جن جن کے اعزاء و قارب دنیا سے گئے، اللہ رب العزت سب کی کامل بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔